بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو جہان پیدا کیے ہیں، جو دنیایں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک جنات اور شیاطین کی دنیا ہے۔ اور اس حوالے سے شریعت کے مطالعے سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ذکر کیا ہے اور اس دنیا کے باشندوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی سیکھا کہ جنوں کا اوریجن کیا ہے، یا جن یا شیطان کون ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی اور وہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا کہ شیطان کس کو کہتے ہیں۔ شیطان جنات میں سے ایک ایسی کیٹیگری ہے جو سرکش ہیں اور اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ بنیادی طور پر جن ہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ شیطان یا جنات جو ہیں یہ اپنی شکل و صورت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنی اصل شکل و صورت کے اعتبار سے یہ بہت ہی قبیح ترین شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت میں خوبصورتی کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی ہم نے سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ شیطان کے 2 سینگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جنات ایسے ہیں جن کے 2 سینگ پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جنات کو عرب کیا کہتے ہیں اور ان کی کتنی کیٹیگریز ہیں۔ تو ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ جن کو جنی کہتے ہیں، یہ جن ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کو وہ عامر کہتے ہیں، یہ وہ جنات ہیں جو ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان جنات کی قسم کو ارواح کہا جاتا ہے۔ دوسری عامر؟ جی، دوسری عامر ہے۔ چوتھی جنات کی کیٹیگری جو ہے وہ شیطان کہلاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں کیٹیگری جنات کی مارد کہلاتی ہے۔ مارد کا مطلب ہے انتہائی سرکش اور باغی، جو ہر لمٹ کو کراس کر دے۔ اور چھٹی کیٹیگری عفریت کہلاتی ہے، جو کہ انتہائی طاقتور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جنات اور تمام شیاطین ایک ہی جیسی طاقت کے مالک نہیں ہیں۔ کچھ کی طاقت زیادہ ہے جبکہ کچھ کی طاقت کم ہے۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا۔ پھر یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ یہ بھی عقل رکھتے ہیں، سینس پرسیپشن ان کی بھی ہوتی ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا پابند بنایا ہے، اور ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اگرچہ کم ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور شیطان اسی لیے کہلاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جنات کا وجود شریعت سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب تم مرغ کا بولنا یعنی اذان دینا سنو تو اللہ رب العزت سے اس کا فضل طلب کرو، اور جب تم گدھے کا ہینکنا سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت گدھا شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، اور ان کی خوراک کے بارے میں احادیث کے مطالعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ بھی شادیاں کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ بھی ہم نے کیا کہ جب ایک انسان بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے 9 جنات کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گویا انسانوں اور ان کے وجود کا 1 اور 9 کی ریشو ہے، یعنی ایک بچے کے اگینسٹ 9 جنات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو 9 ٹائمز ان کا گروتھ ریٹ ہیومن بینگ سے زیادہ ہے۔ پھر ہم نے ان کی عمر کے بارے میں سیکھا تھا، جو آخری پوائنٹ ہم نے کور کیا کہ قرآن کریم کے مطالعے سے اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی انسانوں کی طرح موت آتی ہے اور آئے گی۔ اور اس حوالے سے ہم نے سیکھا کہ سب سے طویل ترین عمر ابلیس کی ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی۔ بنی آدم کو سجدہ نہ کرنے پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے، میں بنی آدم کو بہکا کے اور تیرے راستے سے ہٹا کے چھوڑوں گا۔ لہٰذا طویل ان کی عمریں ویسے ہی بڑی طویل ہوتی ہیں، لیکن طویل ترین اور معمر ترین جو جن ہے
وہ ابلیس یا شیطان ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی، مانگا تھا، طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ان کے رہنے کی جگہ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں کون سی ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی زمین میں رہتے ہیں جس کرۂ ارض پہ ہم انسان بستے ہیں۔ ہاں، ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اگر اس تعداد کو ذہن میں رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا لشکر ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ بنی آدم کا دشمن ہے، ہر لمحے ان کی دشمنی کی کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اتنے بڑے لشکر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ اس زمین پر ان کا پایا جانا ان کے ایمان اور ان کے کفر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو ان کا پایا جانا ان کے ایمان اور کفر کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مومن جن ہوتا ہے وہ اچھی اور پاکیزہ جگہیں تلاش کرتا ہے، جن جگہوں کو اچھے اور پاکیزہ انسان بھی تلاش کرتے ہیں اور مومن انسان بھی تلاش کرتے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان، کفار اور شیاطین اور فاسق اور فاجر جنات ہوتے ہیں، یہ بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، بازاروں میں ان کی رہائش ہوتی ہے، اور قبرستانوں میں رہتے ہیں، گھر کے اندر بیت الخلاء میں رہتے ہیں، اندھیرے والی جگہوں پر رہتے ہیں، اذان کی آواز سے بھاگتے ہیں، اذان کی آواز ان کے کان میں نہ پڑے، اور پھر رمضان کے مہینے میں انہیں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہو، یہ نافرمان جنات اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کسی گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا جائے تو اس گھر کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ آدھے سائے میں اور آدھے دھوپ میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو پاکیزہ جنات ہوتے ہیں وہ صاف ستھری جگہوں پر رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ تجربے سے بعض لوگوں کو یہ پتہ چلا، یا جنات اپنی باتیں شیئر بھی کر جاتے ہیں کہ یہ گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں۔ عموماً یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا، ویران ہوتی ہیں، یہ وہاں سکون سے رہتے ہیں، لیکن وہاں سے اترتے ہیں، گھروں میں بھی آتے جاتے ہیں۔ تاہم مومن جنات ہونے کی وجہ سے یہ مساجد میں بھی جاتے ہیں، ان جگہوں پہ بھی شامل ہوتے ہیں جہاں اللہ کے دین کا علم سیکھا یا سکھایا جا رہا ہو۔ تاہم یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، نہ ہی اپنی پریزنس کو کبھی شو کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کفار اور شیاطین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور فاسق اور فاجر جن ہیں تو وہ بازاروں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہونے کے مترادف ہے، اور بازاروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت ہوتی ہیں، تو انہیں بازار بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بازار سخت ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد وہ قبرستانوں میں بیٹھتے ہیں، قبروں کے اوپر رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، اندھیری جگہوں پر، بیت الخلاء، ویران جگہوں پر، ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ بیت الخلاء میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اور وہاں سے نکلتے ہوئے دعا کریں اور اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے جنات کو کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو انسانوں کو نہیں عطا کی، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا طاقت ہے۔ نمبر 1، یہ بہت تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور حرکت یعنی موومنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے۔ ایک انسان اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے موو نہیں کر سکتا جتنی تیزی کے ساتھ جنات کر جاتے ہیں، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے پینیٹریٹ کرنے کی بھی خاص صلاحیت دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ دروازہ گھر کا بند ہے اور اس کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں بند کیا گیا تو شیطان اس ڈور سے پینیٹریٹ کر کے جن گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے دروازے رات کو بند کرو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو دروازہ بند کیا جائے گا وہاں سے تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے جنات یا شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بند دروازہ ہے جس میں سے ایک ہیومن بینگ نہیں گزر سکتا، وہ اس میں سے پینیٹریٹ کر کے، نفوذ کر کے نکل سکتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہیومن باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں، باڈی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور باڈی میں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بات ہے تو اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک طاقتور ترین جن تھا جس کا نام عفریت کہا گیا، اور یہ انتہائی
یعنی آخری سطح کے جو طاقتور ترین جنات ہوتے ہیں وہ عفریت کہلاتے ہیں، اور اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں پر لے آؤں گا۔ آج ہم نے جو جہاز انوینٹ کیے ہیں اور دور دراز کے ہم سفر کرتے ہیں وہ گھنٹوں پر مشتمل ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جن کی طاقت کیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک شام سے یا اس سے یمن سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فلسطین میں تخت لا دوں گا۔ تو کس قدر تیزی کے ساتھ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ نفوذ پذیر ہوتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بھی شیئر کیا کہ اگر اس دروازے کو رات کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں بند کیا گیا تو اس میں سے جن یا شیطان یا جنات گھر میں داخل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اب یہ دروازہ لاک ہے، گھر محفوظ ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ تو رات کو سوتے وقت جب آخری دفعہ گھر کے دروازے بند کیے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بند کیے جائیں۔ ایسے دروازے سے شیطان پھر داخل نہیں ہو سکتا، جنات داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اذیت گھر والوں کو، نہ ہی وہ تکلیف دے سکتے ہیں، نہ پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو عطا کی ہے، یہ تیزی کے ساتھ آسمان میں چڑھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ یہ آسمان میں چڑھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ جنات نے عالم غیب کی خبریں سننے کے لیے وہاں پر اپنے ٹھکانے پکڑے، تو اللہ رب العزت نے شہاب ثاقب کا ایک سسٹم بنایا جو کہ ان کو بھگا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ آج تک انسان نے کوئی مشینری ایجاد نہیں کی جو کہ زمین سے آسمان میں چڑھ جائے، یہ بہت تیزی کے ساتھ چڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ تیسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مختلف فن آتے ہیں، انہیں مختلف فن آتے ہیں، انہیں بھی سینہ کاٹنا پرونا آتا ہے، عمارتوں کی تعمیر کرنا آتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جنات کو عمارتوں کی تعمیر اور عبادت گاہوں کی تعمیر پر لگا رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ کام لیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کی تعمیر کی جائے، اور وہ دور دراز سے پتھر اور عمارتی مٹیریل اٹھا کر لاتے، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر اس کی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور وہ بہت بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ اگر آج بھی آپ ان کی دیکھیں پکچرز تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی کسی بڑی طاقتور قسم کی جو ہے وہ مخلوق نے ان کو تیار کیا ہے۔ تو یہ مختلف فن انہیں بھی آتے ہیں، یہ ہمیں قرآن کریم اور صحیح احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی طاقت اور قوت جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو عطا کی ہے کہ یہ اپنی اصل شکل سے شکل بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان آدمی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کی شکل میں بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ جس میں وہ کسی خاص انسان کی شکل اختیار کر کے سب کو آ کے دھوکے میں مبتلا کرتے۔ اور پھر یہ حیوانات کی شکل و صورت میں بھی آ سکتے ہیں، بالخصوص کالے رنگ کا کتا اور کالے رنگ کی بلیاں جنات اور شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان دو طرح کے جانوروں کو اپنے گھر میں نہ رکھیے، ایک کالے رنگ کا کتا نہ رکھیں اور ایک کالے رنگ کی بلی نہ رکھیں۔ اس پہ مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات ہوگی۔ پانچویں جو قوت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی ہے وہ یہ کہ یہ بنی آدم کے جسم میں داخل ہو کر اس کی خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتے ہیں۔ یہ بنی آدم کے جسم میں داخل ہونے کی صلاحیت ان کے پاس ہے، اور یہ خون کے ساتھ بنی آدم کے جسم میں دوڑتے ہیں، یعنی جتنی تیزی کے ساتھ ہمارا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ بلڈ کے ساتھ ساتھ یہ ہماری باڈی میں بھی اسی طرح سے سرکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس اس انسان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اذیت میں مبتلا کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا ہے جس کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً پہلے یہ باہر بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں جنات اور شیاطین، اور پھر جب وہ باہر سے ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ اندر داخل ہو کے، اور خاص طور پر جو جنات کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں اور جو سٹڈیز ریسرچ میں نے پڑھی ہے، یہ انسان کے برین کو اور دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اسے پھر ہر وہ بات بری لگتی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، تو یہ اس کو روکتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا کوئی ایسی، اس کی بجائے تم یوگا کی ایکسرسائزز کیا کرو، یوگا کی طرف لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہی ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صرف کیا جائے۔ تو یہ جنات اور شیاطین کو ایک خاص طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ یہ بنی آدم کے اندر داخل ہو کے اس کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔
اب قرآن اور سنت کے مطالعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کے بھی جانور ہیں اور ان کی سواریاں بھی ہیں، یہ بھی سواریوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے بھی جانور ہیں۔ اگرچہ اس پر کوئی بہت واضح صحیح ترین حدیث تو موجود نہیں ہے، لیکن بعض حیوانات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کے وہ ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں، مثال کے طور پر اونٹ اور کالے کتے اور کالی بلیاں وغیرہ۔ اگر یہ خود جنات اور شیاطین نہ ہوں تو ان کے ساتھ جنات اور شیاطین ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سواری پر چڑھتے ہوئے سواری کی دعا پڑھ لی جائے، سوار ہونے کی، اور اترتے وقت بھی دعا پڑھ لی جائے۔ یہ دعائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا مسلسل تعلق ہمارے شیطان کو، جن کو کمزور کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کمزور پوائنٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اور کچھ ویک پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، اور ان کی کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر انہیں کمزور کرتا ہے، بھگا دیتا ہے، اور ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 دیکھیے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے سے شیطان کی اسٹریٹجیز کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے، اور ذکر کے لیے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں فرض نمازیں، اس کے بعد آپ کے نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، گھر میں قرآن کریم کو سننا، کبھی پڑھیں کبھی سنیں، کبھی پڑھیں کبھی سنیں، اور پھر مختلف موقعوں کی دعائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے صبح و شام کے اذکار کیے ہیں، آپ نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے تو مرر دیکھنے کی دعا کی ہے، نیا لباس پہنتے ہوئے آپ نے دعا کی ہے، آپ نے گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ علی برکت اللہ کہا ہے۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے شیطان متنفر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اور ذکر انہیں کمزور کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر قابو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو قابو نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے قابو نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے ابن ابی دنیا یعنی ان کو گمراہی کے راستے پر نہیں لا پاتے، اور اگر لے بھی آئیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اور شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہاں پر ایک واقعہ شیئر کروں گی جس کا ذکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں کیا ہے۔ اور بہت غور سے ہم نے یہ واقعہ سننا ہے، اور اس سے ہمیں شیطان کی اسٹریٹجیز اور اس کی سائیکی سمجھ میں آتی ہے، اور کیوں میں نے یہ کہا، یا علماء کرام کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے نیک بندوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ وقتی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن عبید کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت صحیح پہنچی ہے کہ ایک دفعہ یہ ناپاک شیطان ابلیس یحییٰ ابن زکریہ جو علیہ السلام تھے ان پر ظاہر ہوا اور کہا، انی ارید ان انصحک، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جھوٹے ہو، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا یہ شیطان ہے، تم تو میرے خیرخواہ نہیں ہو، تو تم مجھے نصیحت کیسے کرو گے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم بنی آدم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بنی آدم یعنی انسانوں کی ہمارے ہاں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہمارے اوپر بڑی بھاری اور گراں گزرتی ہے، یہ انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جن پر ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں حتی نفتنہ، یہاں تک کہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کر کے اللہ کی نافرمانی کرا لیتے ہیں۔ پہلے تو کوشش بڑی کرنی پڑتی ہے، بڑے دیر ان کے پیچھے لگے رہنا پڑتا ہے، اور پھر ہم ان سے نافرمانی کا کام کرا ہی لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا، ثم یتفرغ، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ بیدار ذہن، دل اور دماغ کے انسان ہوتے ہیں، فوراً انہیں خیال آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو استغفار اور توبہ پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور یفسد علینا کل شیء، ہماری ساری ایفرٹ خراب ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس بات کا مطلب کہ اللہ کے نیک بندوں پر مستقل طور پر یہ قابو نہیں پاتے، وقتی طور پر قابو پا کے ان سے کوئی غلطی کا کام کرا بھی لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنا بھی عمل صالح ہے،
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعی یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، اور بار بار اس غلطی پر اپنی زندگی میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی توبہ کی تجدید یا رینیو اس کو کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر ہم ان سے بالکل مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں، اور یہ ہمیں بہت تھکاتے ہیں. یعنی سوچئے کہ ایک جن، ایک شیطان یہ اپنی فیلنگ ایکسپریس کر رہا ہے کہ ایک تو بہت وقت لگا کے ہم ان پر کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم انہیں فتنے میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا لیتے ہیں تو یہ بیدار دل اور دماغ اور ذہن کے مسلمان یا انسان، اللہ کے نیک بندے، فوراً اپنی غلطی کا خیال آتے ہی اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں. فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ، ہماری ساری محنت بیکار کر دیتے ہیں. ادرکنا منہ، وقتی طور پر ہم ان سے کامیاب ہوتے ہیں. ثم نعود لہ، پھر ہم دوبارہ واپس ان کے پاس جاتے ہیں. فیعوذ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو جائے. فلا نحن نیأس منہ، نہ تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. ولا نحن ندرک منہ حاجتنا، نہ ہی ہم اپنی حاجت ان سے پوری کر پاتے ہیں. تھکائے رکھتے ہیں، ہمیں تھکائے رکھتے ہیں، مشقت میں لگائے رکھتے ہیں. فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ فِي عَنَاءٍ، یہ ہمیں بڑا تھکاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بڑی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے. اما الصنف الآخر، پیغمبر کو بتا رہے ہیں بنی آدم کی دوسری قسم ہے. فَهُمْ فِي أَيْدِينَا بِمَنْزِلَةِ الْكُرَةِ فِي أَيْدِي صِبْيَانِكُمْ، وہ ہمارے ہاتھ میں ایسے کھیلتے ہیں جیسے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں بال ہو. بال کو جدھر چاہا گھماتے رہے اور بال اسی طرح سے گھومتا رہتا ہے آگے سے، اور پھر ہم جس طرح چاہے ان پر اپنے وار کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چل کے ہمیں بڑا خوش کرتے ہیں. تیسری قسم بنی آدم یا تم انسانوں کی وہ ہے جو بالکل معصوم ہیں، ہم انہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں لگا سکتے. جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں آتے. تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور شیاطین کے جو ویکنس کے پوائنٹ ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر انہیں کمزور کرتا ہے. نمبر 2 یہ کہ اللہ کے نیک بندوں پر یہ قابو نہیں پا سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں بہت کم ان کی امید ان سے پوری ہوتی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے بعض نیک بندوں سے تو بہت ہی خوف رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن اور شیاطین بہت خوف رکھتے تھے. اور آپ اس حوالے سے جو ہے وہ تو ایک سٹیج پہ مسلمان اللہ کا نیک بندہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں اس سے جنات اور شیاطین ڈرنے لگتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان نیک اور اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو سکیں. چوتھے نمبر پر جو ان کی ویکنس ہے وہ یہ کہ یہ کوئی میریکل نہیں پرفارم کر سکتے، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، جیسا کہ انبیاء کرام معجزات لے کر آئے تھے. یہ خاصیت صرف انبیاء کرام، انسانوں میں سے انبیاء کرام کو ملی ہے. 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتے. شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی، نہ جن کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ یہ وسوسے کے طور پر خواب میں آئے اور آ کے تو کسی کو وسوسے میں ڈالے اور غلط بات سمجھا اور یہ جتلائے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو اس لیے کبھی بھی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ہاں یہ بحث ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور جو شخصیت دیکھی ہے اس کو سیرت سے آپ میچ کر لیجئے. سیرت میں جو آپ کے خد و خال، طور طریقے، سنت طریقے بتائے گئے ہیں، اگر یہ اس کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی اور کی شکل میں آ کے یہ کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر. وہ کسی ABC کی شکل میں آ کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے خواب میں وسوسے کے طور پر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اب آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نے جس شخص کو خواب میں دیکھا ہے، سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خد و خال، حلیہ مبارک اور جو آپ کے طور طریقے بتائے گئے ہیں اس سے میچ کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ اس کی جو ہے وہ شکل ہے. 6 نمبر پر جن آسمانوں اور زمین میں ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس آسمان اور اس کائنات سے نکل کر، چونکہ انہیں نفوذ پذیر ہونے کی طاقت عطا کی گئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ آسمان کے اندر چڑھتے ہیں، وہاں پر ان کی حدود مقرر ہیں، ان خاص حدود سے یہ آگے نہیں جا سکتے.
چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت نے یہ حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کے اپنے پیغمبر بھی آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ الانعام کی دیکھیے آیت نمبر 130، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جنات کے ہاں بھی جو ہے وہ انبیاء اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 30 بھی دیکھیے، جس میں جنات خود کہتے ہیں انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب دیکھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الجن کے مطالعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اور مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں 800 کے قریب جن پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات میں سے جو مومن ہیں وہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں اپنی قوم کی خیرخواہی کے لیے، بالکل جس طرح سے انسانوں میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں اگرچہ کم تعداد میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی ایسے ہیں جو کہ اپنے ساتھیوں کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الاحقاف ہی میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، یہ جنات اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کرنے والے، اجیبوا داعی اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بندہ پکار رہا ہے اس کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من خطایاکم، یہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور آپ کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو ان کے ہاں بھی دعوت اور تبلیغ کرنے والے اور اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے جنات موجود ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات میں مومن بھی ہیں اور اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں، فجار بھی ہیں، کفار بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، اور اس کا اعتراف سورۃ الجن کی آیت نمبر 11 میں جنات نے خود کیا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم جنات میں سے نیک جنات بھی پائے جاتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ان نیک جنات کے علاوہ اور بھی بہت سارے نافرمانیاں کرنے والے متعدد قسموں کے جنات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا اعتراف سورۃ الجن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں جنات نے خود کیا ہے، وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ جنات مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اب جو جنات مسلمان ہو گئے ہیں وہ کامیابی کی راہ پر چل پڑے ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان، فاسق اور کفار ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ انسانوں کی دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری اور اپنی نافرمانی کے حوالے سے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں شیطان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے ہر وہ عبادت جو اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے شیطان کو انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین عبادات ہیں ان میں سر فہرست فرض نماز ہے، یہ مسلمانوں کو فرض نماز سے سب سے پہلے روکتا ہے، کیونکہ تمام عبادتوں میں ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ہم جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، اگر ان کی ایک لسٹ بنائی جائے تو افضل ترین عبادت نماز ہے، اور فرض نماز افضل ترین ہے، اس کے بعد نوافل آتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے، پھر اذکار آتے ہیں، پھر دیگر عبادتیں آتی ہیں۔ تو یہ فرض نماز سے آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہے فرض نماز کی عادت خود کو بھی ڈالنا اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس پہ لانا۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، شیطان کو بہت اس سے نفرت ہے۔ اسی طرح سے صدقہ اللہ رب العزت کو جو عبادت جتنی زیادہ محبوب ہے اتنی زیادہ وہ شیطان کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور افضل ترین عبادتوں سے روک کر کم فضیلت والی عبادتوں پر
مشغول کیا جائے، اس میں مصروف کیا جائے۔ آخرت میں اس کا کیا ٹارگٹ اور آبجیکٹو ہوگا؟ آخرت میں اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ مخلوق یعنی بنی آدم کو لے کر جہنم میں جائے اور انہیں جنت سے محروم کر دے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر کئی آیتوں میں کیا۔ ایک آیت یہاں دیکھیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6، انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے فالوورز کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے سے اس طرح سے بنی آدم کو روکتا ہے۔ شیطان کے لشکر ہیں، اور یہ لشکر جنات میں بھی ہیں، پوری آرمی ہے اس کی، اس میں ورکرز ہیں، ان کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں، سرکشی کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے اور انسانوں اور بنی آدم کو اذیت پہنچانے کے اعتبار سے، اور اس کے لشکر انسانوں میں بھی ہیں۔ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دوسروں کو روکتا ہے وہ جنات کے لشکر ہیں انسانوں میں سے، والناس، بالکل۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، تو پھر شیطان ان پر قابو پا گیا، فانساہم ذکر اللہ، پہلا کام کیا کیا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا دیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کریں، اور ذکر میں فرض نماز سر فہرست آتی ہے۔ اولئک حزب الشیطانی، یہ وہ لوگ ہیں، بنی آدم ہیں جو کہ شیطان کے گروہ ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے۔ انسان کے ساتھ اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ایک ساتھی جن کی بھی پیدائش ہوتی ہے، شیطان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان یعنی جن پیدا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی میرا ساتھی جن یا شیطان پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ڈومینیٹ کر لیا، جبکہ ہمارا مسلمان کر لیا، بالکل، جبکہ ہمارے ساتھ جو جنات اور شیاطین ہیں وہ ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ کیسے ڈومینیٹ کر سکتا ہے ایک مسلمان اپنے جن کو؟ اس کی وضاحت ہمیں ایک اور حدیث سے ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا ذکر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں کیا ہے، کہ ایک کافر کا جن جو کہ خاصا موٹا تازہ اور تگڑا تھا، ایک مسلمان کے جن یا شیطان سے ملتا ہے، مومن کے جن اور شیطان سے جو کہ بہت کمزور ہے۔ اب وہ جو کافر کا شیطان یا جن ہے وہ مومن کے جن کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا یار، تم تو بڑے کمزور ہو گئے ہو۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، جو مومن کا ساتھی جن یا شیطان ہے وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، یہ جو میرا ساتھی ہے جب یہ بستر پر جاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، میں تو سو بھی نہیں پاتا، جب یہ کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے میری خوراک سے محروم کر دیتا ہے، جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اس نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس پر جو کافر انسان کا ساتھی جن اور شیطان جو بڑا اسٹرانگ ہے اور موٹا تازہ اور تگڑا ہے، وہ کہتا ہے میرے تو بڑے مزے ہیں، کیونکہ جو میرا ساتھی ہے وہ کھاتا ہے تو بغیر اللہ کے نام لیے میں تو اس کے ساتھ کھاتا ہوں اور اس سے زیادہ کھا جاتا ہوں۔ اور آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، ہم میں سے بعض لوگوں کو اپنے گھر میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات کو محسوس کیا، اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جب ایک صحابی کے رات کے وقت غلے میں سے غلہ نکل جاتا تھا، شیطان لے جاتا تھا، انہوں نے جن یا شیطان کو پکڑا تو اس نے سکھایا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ کا غلہ اور آپ کی چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کام کر لو، ایک تو کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو، دوسرا اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے پورا ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی وہ ٹپس ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یعنی ساتھی جن اور شیطان اس کی آزمائش کے لیے موجود ہے۔ اب جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اس کا شیطان کمزور پڑ جاتا ہے یا جن کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے اس کا جن یا شیطان طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرین کی مزید تشریح بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دو ساتھی نہ لگا رکھے ہوں، ایک جن ساتھی اور ایک فرشتہ ساتھی۔ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر یہ کہ اللہ نے میری مدد کی اور میرا جن مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے صرف خیر کی راہ ہی بتاتا ہے۔ ایک اور حدیث سے اس کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن یا ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور بنی آدم جب کسی کام کے لیے سوچتا ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ سوچا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اسے ایک سگنل شیطان کی طرف سے آتا ہے، ابھی کافی ٹائم ہے، پڑھ لینا، جمع کر لینا، کل پڑھ لینا، اور ایک سگنل اسے اس کے فرشتے کی طرف سے آتا ہے، نہیں، افضل ترین وقت اول وقت ہے، پڑھ لو۔ اب وہ دونوں سگنل اسے موصول ہو جاتے ہیں۔ اب بنی آدم کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دونوں سگنلز میں سے کس سگنل کو اختیار کرے، اور یہ سگنلز کس چیز کے ہیں؟ یہ میسج ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیشہ اندازہ لگائیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کے بھی سب کے تجربے میں شامل ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں برین ویوز آتی ہیں، آپ انہیں برین ویوز کہہ سکتے ہیں۔ ایک برین ویو آتی ہے کم صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، تمہیں بھی تو پیسے چاہیے، ابھی بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، گھر بھی بنانے ہیں۔ اور ایک برین ویو آتی ہے نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، فکر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمیں ڈفرنٹ اور اپوزٹ برین ویوز آتی ہیں، اس کو پہچان جائیے یہ کس کی طرف سے آتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں وہ شیطان جنات کی طرف سے آتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہیں وہ اس فرشتے کی جانب سے آتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بنی آدم اختیار کرتا ہے، ہی آپٹس، وہ خود سلیکشن کرتا ہے کہ مجھے کون سی سوچ کے پیچھے چلنا ہے، وہ جو فرشتے کی طرف سے آئی یا وہ جو شیطان کی طرف سے آئی۔ میں نے سگنل اس لیے کہا کہ عربی زبان میں حدیث کے الفاظ ہیں ان للملک لما، ایک سگنل فرشتے کی طرف سے آتا ہے، وان للشیطان لما، اور ایک سگنل لما عربی زبان میں کہتے ہیں سگنل والی لائٹس کو جو روڈ کے اوپر لگی ہوتی ہیں، جو آپ کو بتاتی ہیں رک جائیں چل پڑیں، رک جائیں چل پڑیں، اس طرح سے۔ تو یہ برین ویوز کہہ لیجئے، تھاٹس کہہ لیجئے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کا نفس شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ اور ہے، اور جب وہ رحمان کو فالو کرے گا تو اور ہے۔ تو یہ اس کی مزید تشریح ہے کہ جنات جو ہمارے قرین ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے انسان کے اوپر مسلسل وار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جنات انسانوں سے چمٹ جاتے ہیں، یہ بھی بالکل حقیقت صحیح ہے، اور اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تک ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ جنات اور شیاطین کو بنی آدم کے بدن پر قدرت حاصل ہے، یہ ان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بدن سے چمٹ بھی جاتے ہیں اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کے دماغ کو اور ان کے اعصابی نظام کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں گھس کے آنکھوں سے دیکھنا، باقی ہر چیز نظر آ رہی ہے لیکن بکس نظر نہیں آ رہی جو پڑھنی ہے اور ایگزام دینا ہے، جنات یہ کرتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر جو اعصابی نظام ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سے انسان ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس پر تمام ہمارے جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل تنگ کرنے کے لیے چمٹ بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی نظر بد بھی لگتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو باقی اپنے حلقہ احباب میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.